اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم سورہ یاسین کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا قلب ہے، دل ہے۔ سورۃ یاسین قلب القرآن۔ اب یہ کس اعتبار سے قرآن کا دل ہے؟ اس میں ایک تو ذوقی سی بات ہے جس کے لیے کوئی منطقی دلیل تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو ریپڈ قرأت کے ساتھ پڑھا جائے، ایک تو ہم ہیں ترجمہ کر رہے ہیں، رکتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں، یہ اور انداز ہے، لیکن ایک ایسا شخص کہ عربی زبان سے واقف ہے، ابھی اس کو رواں پڑھے گا تو واقعتاً محسوس کرے گا جیسے دھڑکن ہے اس کے اندر، ایک اس کے اپنے اسلوب کے اندر کچھ تھوڑی سی اس کے قریب جو پہنچتی ہے وہ در حقیقت سورۃ سجدہ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کو اس سے بھی بڑی محبت تھی، اور سورہ سجدہ جو ہے آپ اکثر فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے۔ اس کے دل ہونے کا ایک پہلو اور سامنے آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اب کافی دنوں سے میں نے دہرائی نہیں ہے بات، کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں تو ہیں تلاوت کے اعتبار سے، اور 7 ہی گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے ملا کر، ایک گروپ مکی مدنی، پھر مکی مدنی، پھر مکی مدنی۔ تو اس اعتبار سے 7 گروپ ہونے چاہیے مکی اور 7 ہونے چاہیے مدنی، لیکن یہ کہ ان میں سورہ فاتحہ جو ہے پہلے گروپ کی مکی صورت وہ بہت ہی مختصر ہے، تو اس کو اگر علیحدہ کر دیں تو 6 گروپ بنتے ہیں۔ پھر 6 گروپ ہیں جو مکیات کے ہیں، 6 گروپ ہیں جو مدنیات کے ہیں۔ تو مکیات کے یہ 6 گروپ ہیں، ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، پہلا، دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، اور پھر 5واں، 6واں۔ ان میں 2 اعتبارات سے تقسیم ہے، فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے جو 2 گروپ ہیں اس کی صورتوں میں زیادہ زور رسالت کے موضوع پر ہے، جیسے توحید کا بیان بھی ہے اور آخرت کا بیان بھی ہے، تو سب وہ تو ہونا ہی ہے لازماً۔ کوئی مکی صورت ایسی نہیں ہوگی سائزیبل جس میں کہ یہ تینوں ایمانیات زیر بحث نہ آئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بات اور ہے، لیکن جو درمیانی 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور آخری 2 گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون آخرت ہے، انذار آخرت، آخرت کا خبردار کرنا کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا۔ ویسے تمام مکی صورتوں میں یہ مضمون موجود ہے، لیکن ان کا خاص مضمون جو مرکزی ہے آخری 2 گروپوں کا وہ ہے انذار آخرت۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ پہلے 2 گروپ جو ہے جس میں اب یاد کر لیجیے 16 صورتیں ہیں۔ پہلا گروپ سورہ انعام و اعراف، اور پھر 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر اور سورہ مومنون تک۔ ان میں سے اکثر کیا تقریباً سب صورتیں جو ہے وہ آخری 4 سال جو تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس کے دوران نازل ہوئے۔ البتہ ایک استثناء ہے، سورہ حجر جو ہے وہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے لیکن شامل اس گروپ کے اندر ہے۔ پھر جو 2 گروپ ہیں اب ان کو بھی نوٹ کر دیجئے، سورۃ الفرقان سے شروع ہو کر سورہ سجدہ تک، اور چوتھا گروپ یہ ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں جو سورہ سبا سے شروع ہوا ہے اور سورہ احقاف تک جائے گا۔ یہ وہ ہے جو درمیانی 4 سالوں میں نازل ہوئی صورتیں۔ ان میں بھی ایک استثناء ہے، سورہ یاسین کے بعد جو صورت آ رہی ہے سورہ صافات، وہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ پھر جو 2 گروپ ہیں وہ ہیں کہ جو آخری ہی ابتدائی 4 سالوں ہی کے اندر ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو 2 درمیانی گروپ ہیں ان کے بنتی 21 صورتیں، 8 سورہ فرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، اور 13 صورتیں ہیں جو سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک ہیں۔ ان دونوں کو یکجا کریں گے تو 21 کا قلب بنے گا، درمیان بنے گا 11ویں صورت ہے اس وقت، اور یہی ہے وہ سورہ یاسین کے جو اس پورے جو گروپ ہے جو توحید کے مضامین سے بنیادی طور پر بحث کر رہا ہے، اس میں درمیان میں سورہ یاسین ہے۔
تو اس اعتبار سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید حضور نے اسے، جیسے ہمارا قلب جو ہے نا وہ درمیان میں نہیں ہے، ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ بھی عین درمیان میں نہیں ہے قرآن مجید کے، بلکہ ایک جانب ہٹ کر ہے۔ واللہ عالم۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ حضور کے ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے، طٰہٰ کی طرح یاسین بھی۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت بھرا قرآن۔ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ اس کو جمع کر دیجیے اپنے ذہن میں کہ ایک ہے قسم اور ایک ہے مقسم علیہ۔ قسم کس چیز کی کھائی ہے؟ قرآن حکیم کی۔ کس چیز پر کھائی ہے؟ کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضور کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید ہے۔ کوئی اور معجزہ درکار نہیں آپ کی رسالت کے ثبوت کے لیے، بلکہ اس کا اصل ثبوت جو ہے وہ در حقیقت یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے اس پر، یہ قرآن جو ہے ثبوت ہے اس کا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ بہت سی جگہوں پر دیکھیں گے آ کے کہ قسم تو اسی نوعیت کی کھائی گئی ہے، حامیم والکتاب المبین، لیکن آگے جو ہے مقسم علیہ بیان نہیں کیا گیا، تو وہاں میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ وہاں محذوف ہے یہ آیت انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، یعنی یہ مقسم علیہ جو ہے ہر جگہ پر محذوف مانا جائے گا۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل ہوا ہے قرآن مجید اس ہستی کی طرف سے کہ جو زبردست ہے اور رحیم ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا۔ یہ بنو اسماعیل ہے اسلم، جن میں کہ حضور بھیجے گئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور حضرت اسماعیل سے لے کر اور یوں سمجھیے کہ حضور تک تقریباً 2500 برس کا فصل ہے کہ اس دوران میں ان لوگوں میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی صحیفے نازل نہیں ہوئے۔ تو اس لیے گویا کہ ان کی گمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایک توجیہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کی جو گمراہی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کنڈون کر رہے ہیں کچھ اس کو، کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، پس وہ غافل ہے، یعنی ان کی غفلت کی وجہ جو ہے بالکل ظاہر ہے کہ ان میں کوئی نبوت کا سلسلہ آیا ہی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب جب کہ آپ آ گئے اور آپ نے حق ادا کر دیا ہے دعوت و تبلیغ کا، اب ان کی اکثریت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قول صادق آ چکا ہے، فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اب کچھ پر اڑ گئے ہیں اپنی صدق کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حمیت جاہلی کی وجہ سے اڑ گئے ہیں۔ فہم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اور وہ طوق ان کی گردنوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تھوڑیوں تک، تو جہاں تک طوق آ جائے گا تو پھر تھوڑی جو ہے الجھ جائے گی، تو آدمی سیدھا سامنے دیکھ نہیں سکے گا، اس کی نگاہ اوپر ہو جائے گی۔ فہم مقمحون، ان کے سر الل رہے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ فاغشیناہم، اور پھر ہم نے اوپر سے انہیں ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، تو اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ من بین ایدیہم سدا سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کوئی آیت اللہ کی انہیں نظر نہیں آ رہی۔ ومن خلفہم سدا سے مراد کیا ہے؟ وہ جو تاریخی حوالے ہیں، التذکیر بایام اللہ، بڑی بڑی قوموں کی ہلاکت کے واقعات جو تاریخ سے جو انہیں ثبوت مل سکتا تھا، اس سے بھی یہ غافل ہے۔ وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو خواہ انذار فرمائیں خواہ نہ انذار فرمائیں، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہاں وہ دل کے اوپر مہر کر دینا، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دینا، آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دینا، اس کا ذکر پہلے آ گیا، پھر وہ آیت آ گئی۔ انما تنذر من اتبع الذکر،
اے نبی آپ تو خبردار اسی کو کر سکتے ہیں کہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے اور سن کر اور اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، اور دل دیکھے رحمان کا خوف اس کے دل میں ہے، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اس کو بشارت دے دیجیے آپ مغفرت کی اور بہت بڑے اجر ثواب کی۔ انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ کہ انہوں نے اپنے آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ ما قدموا آگے بھیج دیا ہے، وہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائی اپنے پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاں جمع ہو گئی ہے، ڈپازٹ ہو گئی ہے، کیا کیا گناہ ان کے ہیں، کیا کیا ان کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے فرد جرم تیار ہو گئی ہے، اور اپنے پیچھے جو چھوڑ کر جائیں گے آثار ہیں، اولاد چھوڑ گئے، آوارہ اولاد، اس کے ذریعے سے اور نہ معلوم کتنی خرابیاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور کوئی چیز ایسی کام کر کے شروع کر گئے، برا کام شروع کر گئے، کوئی جو ہے بجائے اس کے کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو کر سیئہ جاریہ شروع کر دیا ہے۔ اب جب تک وہ گندگی رہے گی معاشرے میں ان کے حساب میں درج ہوتا رہے گا۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیج دیا تھا اور جو کچھ کہ پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کا ہم نے پورا احاطہ کیا ہوا ہے ایک ایسی کھلی کتاب میں جو بہت ہی واضح ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ان کے لیے مثال بیان کر دیجئے ایک بستی کے لوگوں کی۔ اس بستی کے بارے میں عام طور پر خیال یہ ہے اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ انطاکیہ کی بستی ہے۔ اس جاء المرسلون، جبکہ اس کے پاس آئے رسول، اور رسول سے مراد اللہ کے رسول نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایلچی اور پیغامبر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریون کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ تم نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے اب لوگوں کو سکھاؤ۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے دو حواری جو ہیں وہ انطاکیہ گئے ہیں اور لوگوں کو وہ دعوت جو تھی اللہ حضرت عیسیٰ کی وہ پہنچا رہے تھے۔ واللہ عالم، اس لیے کہ قرآن مجید میں کسی اور واقعے کے ساتھ اس کی کوئی مماثلت جڑتی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ چونکہ انجیل میں موجود ہے اور یہ ان کے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اور اس کے اندر اس بہت مماثلت ہے، تو اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ویسے یہ کہ حضور کے ایلچی کے لیے بھی لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ حضور جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس گئے تھے مدینہ منورہ، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت مردوں سے تھی وہ تو لے لی تھی، وہ تو آپ کو معلوم بیعت رضوان۔ پھر مدینے میں آپ نے حضرت عمر کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور خواتین سے بیعت لو، خواتین کو جمع کیا گیا، وہاں حضرت عمر پہنچے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے، تو جا کر کہتے ہیں انا رسول اللہ، میں رسول ہوں رسول اللہ کا، یعنی اللہ نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے، میں ان کی نمائندگی کرتا ہوا یہاں ہے، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے جب بھیجا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف والی بنا کر اور پوچھا تھا تم کیسے فیصلے کرو گے، تو انہوں نے فرمایا میں کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے، پھر میں آپ کی کوئی بات دیکھوں گا، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا قول، اگر وہ بھی نہ کوئی ملے تو کیا کرو گے، تو عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں کوشش اپنی سی کروں گا کہ صحیح رائے پر پہنچ سکوں۔ تو آپ نے تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا ہے۔ تو معاذ بن جبل بھی گویا کہ اللہ کے رسول تھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں در حقیقت اللہ کے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے۔ اذ جاء المرسلون، جب کہ آئے ان کے پاس رسول، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کو قوت دی اب تیسرے کے ذریعے سے، تیسرا رسول بھی بھیج دیا، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ تو ہم جیسے انسان ہیں، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، ان انتم الا تکذبون، آپ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب واقف ہے، جانتا ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح سے گواہی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم در حقیقت آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ویسے یہ کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری اس کے سوا نہیں ہے کہ پیغام جو ہے اللہ کا وہ صاف صاف تمہیں پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کی طرف سے کوئی نحوست کا خوف ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نحوست ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تم سب کو رجم کر دیں گے، پتھراؤ کر کر کے مار ڈالیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور آپ لوگوں کو
پہنچے گا ہماری طرف سے بہت ہی دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری نحوست وغیرہ تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، کسی اور کی نحوست سے دوسرے کے اوپر اثر نہیں ہوتا، آدمی کی اپنی نحوست ہی ہوتی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اور کیا تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو صرف اس بات پر کہ تمہیں ہم نے نصیحت کی ہے، حق کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت میں تم لوگ جو ہے حد سے بڑھنے والے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اور آیا ایک شخص دور سے یعنی مدینے شہر کے پردے کنارے سے آیا دوڑتا ہوا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا آتے ہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان مرسلین کی، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو، اتباع کرو ان کی، کہ جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی چیز جو ہے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، صدقات نہیں مانگ رہے، سائل ہو کر نہیں آئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان نہ لاؤں اور بندگی نہ کروں اس کی جس نے کہ مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا کچھ اور الہہ اختیار کر لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، اگر رحمان میرے بارے میں کوئی بری بات کا فیصلہ کر لے گا، کسی تکلیف دہ بات کا فیصلہ کر لے گا، تو ان کی شفاعت مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں بہت ہی کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لایا ان تینوں رسولوں کی دعوت پر اور تمہارے رب پر، فاسمعون تو سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تینوں جو رسول تھے وہ تو باہر سے آئے تھے، ان کی باتیں تو ابھی رد و قضا کے درجے میں جاری تھی، یہ شخص اسی بستی کا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس انداز سے میرا ذہن پہلی مرتبہ ادھر گیا ہے کہ اسے کوئی خواب میں بشارت حاصل ہوئی ہو، جیسے حضرت عمار جو تھے ان کے والد حضرت یاسر، انہیں یمن میں خواب میں بشارت حاصل ہوئی تھی کہ مکے میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تب وہ مکے آئے تھے۔ اور ابو جہل کا چچا تھا، ایک بہت شریف النفس انسان تھا، اس کے حلیف بن کر اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اسی کی لونڈی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے شادی کر دی اس کی اجازت سے، تو آباد ہو گئے، اللہ نے بیٹا دیا حضرت عمار جیسا۔ بہرحال وہ جب فوت ہو گئے تو اب ان کی جگہ پر جو ہے وراثت منتقل ہو گئی ابو جہل کو، وہ بدبخت انسان، اس نے پھر ٹارچر کیا انہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بھی کوئی بشارت حاصل ہوئی ہو، اس لیے وہ دوڑتا ہوا آیا کہ رسولوں کی بات کی میں تائید کروں اور تقویت پہنچاؤں، لیکن قوم جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکی کہ ہم نے کا ایک فرد، ہمارے اندر کا ایک شخص جو ہے اس نے ان کی تصدیق کر دی ہے، لہذا انہوں نے فوراً قتل کر دیا تو فوراً جنت میں چلے گئے۔ اس میں کہ شہید کا معاملہ یہ ہے کہ شہید جو ہے اس کا معاملہ جنت میں داخلے کا یوم الحساب یا یوم الدین، قیامت کے دن پر منحصر نہیں ہے، وہ فوراً جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے، شہید اللہ کے راستے کا، اس کی جو ہے فوراً روح جو ہے کچھ پرندوں کی شکل کے اندر جنت میں پہنچا دی جاتی ہے اور جنت کے درختوں پر وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہوتی ہے جب تک کہ وہ آخرت کا وقت نہیں آئے گا اور جو بعد سے بعد الموت کا وقت نہیں آئے گا، اس سے پہلے بھی وہ جنت ہی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب دیکھیں تصور کیجئے اس شخص کی بیوی کوئی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی میرا شوہر جو ہے قتل کر دیا گیا، بچے ہوں گے وہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوں گے ہمارا باپ چلا گیا، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ خود وہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے جو بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور جو میرا اعزاز کیا ہے، میرا اکرام کیا ہے جنت میں۔ یہ گویا کہ وہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، کہ وہ تو یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، یہ جو پیچھے رہ گئے اہل ایمان ان کے بارے میں بھی بشارتیں حاصل کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی آئے، انہیں بھی شہادت نصیب ہو، تاکہ یہاں کی جو عیش ہے اور یہ جنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں وہ بھی ان سے بہرہ اندوز ہو۔ وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء وما كنا منذرین، اور ہم نے نہیں نازل کیا ان کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر، کوئی فوج نہیں اتارا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اور نہ ہی ہم لشکر اتارا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی زوردار اور اس کے بعد وہ فوراً بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ جو ہے وہ بہت شعلہ بار آگ ہو اور بھڑک رہی ہو، ایک دم خاموش ہو جائے اور بھی بجھ کر رہ گئے۔ خامدون،
جیسے کہ وہ انگارے جو ٹھنڈے ہو گئے، پہلے دہک رہے تھے اب ٹھنڈے ہو گئے، ختم ہو گئے، قوم کی ہلاکت کا ساتھ معاملہ ہو گیا۔ یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتے مگر یہ کہ ان کا استہزاء اور تمسخر ہی کرتے رہے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی، ظاہر بات ہے جو ہلاک ہو گئی وہ گئیں، یقیناً وہ نہیں آئیں گی۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یقیناً کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، ہم اسے زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے ہم دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور اس میں پھر ہم نے باغات بنا دیے ہیں جو کہ کھجوروں کے بھی ہیں، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے ہیں، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں ہم نے جا بجا چشمے اور ندیاں جلا دی ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ لوگ کھائیں اب اس کے جو بھی ثمرات ہیں، میوے ہیں انگوروں کے، کھجوروں کے۔ وما عملته ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا اس کو، کیا انگور تم نے بنائے ہیں، کھجوریں تم نے بنائی ہیں؟ ایک کھجور بنانے پر کتنی طاقت صرف ہوگی تمہیں اندازہ ہے کچھ؟ کتنی جو ہے اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، کتنی قدرت کے کتنے عناصر اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ تمام جوڑے جو ہیں، اس لیے کہ نباتات کے اندر بھی جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، یہ پیدا کیے سب کے سب، مما تنبت الارض، ان میں سے بھی کہ جو زمین میں سے جو اگتا ہے، ومن انفسہم، وہ خود ان کی اپنی جانوں میں بھی جوڑے ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں، ومما لا یعلمون، اور اس چیزوں کے اندر بھی جوڑیں گے لیکن جانتے تک نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس وقت تک یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اگرچہ کھجور کے بارے میں تو معلوم تھا کہ کھجور میں نر اور مادہ جو ہے اس کے پھول علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن باقی سارے جو ہے نباتات کے بارے میں تو معلوم نہیں تھا۔ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ تمام نباتات جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ آیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے کھینچ لیتے ہیں دن کو، فاذا ہم مظلمون، تو پھر اچانک وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، کہ جیسے سیاہ چادر تھی اس کے اوپر ایک سفید چادر تھی، یہ دن کی سفید چادر کھینچ لی تو سیاہ چادر جو ہے رات کی نیچے سے نمایاں ہو گئی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے کے اوپر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے، اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ آخر میں وہ ہو جاتا ہے، آخری راتوں میں، مہینے کی آخری راتوں میں، جیسے کہ ایک پرانی سوکھی ٹہنی ہو، بس وہ ایک ایسی تھوڑی سی لکیر رہ جاتی ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، نہ تو سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے مدار پر حرکت کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے اٹھایا تھا ان کی اولاد کو اس بھری ہوئی کشتی میں۔ مراد غالباً حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ ان کے آباء و اجداد اسی میں سوار تھے جن کی جو ذریات ہیں اب۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور یہ کہ ہم نے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں ان کے لیے جن کے اوپر کے یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی بھی ان کی فریاد کو نہ پہنچ پائے، وَلَا هُمْ يُنقِذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ کہ رحمت ہے ہماری طرف سے، اور یہ کہ ایک وقت معین ہے جس وقت کے لیے انہیں متاع دنیاوی دے دی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا بچو مجھ سے جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے اور پیچھے، وما خلفکم، اور جو ان سے سبق حاصل کرو جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے سامنے پوری کائنات ہے اس سے سبق حاصل کرو، تمہارے پیچھے تاریخ ہے اس سے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی آیت ان کے رب کی آیات میں سے مگر یہ کہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کہتے ہیں کافر لوگ، لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر یہ کہ کھلی گمراہی میں۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ بھائی اللہ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے، یہ غریب ہیں، بھوکے ہیں بیچارے، مفلوق الحال ہے، کھانا کھلاؤ۔ کہتا اچھا تم مجھے چاہتے ہو کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ سے بڑا رازق تو کوئی نہیں، میں اللہ سے کہاں بڑھ جاؤں گا؟ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو رزق دیا جائے، اللہ چاہتا تو ان کو خود رزق دے دیتا۔ تو اور یہ کہ اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھانا کھلائیں اس کو جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تو تم کھلی گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا اور یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر صرف ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ انہیں آپ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصُّمُونَ، اور وہ آپس میں جھگڑ ہی رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر وہ کوئی وصیت بھی نہیں کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، یعنی جہاں کے تہاں جہاں بھی ہوں گے وہیں ختم ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو اچانک یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف پھسلتے چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے ہماری قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، اچانک خیال ہوگا او ہو یہ تو وہ دن آ گیا جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور صحیح بات کہی تھی اللہ کے رسولوں نے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، پھر ایک چنگاڑ ہوگی، فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، آج کے دن کسی نفس پر کوئی جرم نہیں ہوگا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں نہیں ملے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنتی لوگ جو ہیں وہ آج اچھے دھندوں کے اندر، اچھے مشاغل کے اندر مصروف ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہ سایوں میں ہوں گے، درختوں کے سائے تلے ہوں گے اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو ڈیمانڈ کریں گے، جو آرڈر کریں گے، جو مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سب پر سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام آتا رہے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ قول ہے رب رحیم کا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور علیحدہ ہو جاؤ آج اے مجرموں، اے گناہگاروں، اے مشرکوں، اے ظالموں، اے کافروں، علیحدہ ہو جاؤ۔ الم احد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ ہرگز پیروی نہ کرنا شیطان کی، نہ بندگی کرنا شیطان کو اور نہ پوجنا شیطان کو، انہ لکم عدو مبین، تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں بسبب اس کفر کے جو تم کرتے رہے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں کے اوپر تو مہر لگا دیں گے، بول نہیں سکیں گے، لیکن ہم سے گفتگو کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ اے رب میرے ذریعے سے اس نے فلاں جرم کیا، اے رب میرے ذریعے سے چل کر گیا چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اے رب میرے ہاتھ سے اس نے فلاں غلط کام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ وہ اس کے خود اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے بما كانوا يكسبون، اس کا کہ جو کمائی وہ کر رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ،
اور اگر ہم چاہیں تو ابھی ان کی آنکھیں جو ہے مٹا دیں دنیا ہی میں، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، پھر وہ دوڑے راستہ پانے کو پھر کہاں سے انہیں سوچ سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو مسخ کر دیں، ان کی شکلیں بدل دیں، اور ان کی اپنی جگہ پر جہاں ہیں وہیں کے وہیں، دیر اینڈ دین، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر نہ وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقت میں کمی کر دیتے ہیں، اس کی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی ذہانت میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی یادداشت میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی جسم کی طاقتوں میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے تو انہیں شعر نہیں سکھایا۔ یہ بات جو ہے قرآن مجید میں یعنی بڑی وضاحت سے کہی گئی ہے کہ حضور شاعر نہیں ہے، بلکہ اس حد تک بات یہ ہے کہ شعر سے آپ کو مناسبت بھی نہیں تھی، یعنی شعر کے اوزان اور شعر کی جو قوافی اور ردیف اور ان کا جو ردم ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی مناسبت نہیں تھی، بلکہ آپ اگر شعر پڑھتے بھی تھے تو اکثر غلط ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے شعر پڑھا، غلط پڑھ دیا تو حضرت ابوبکر جو ہیں وہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کیا انی اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی شعر آپ کے شایان شانی نہیں ہے، اس لیے آپ شعر جو ہے صحیح پڑھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ حصی نہیں رکھی ہے جو شعر کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شاید لوگ جو ہیں پڑھ چکے ہیں سورہ شعراء میں، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہانکتے رہتے ہیں، فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر سرگرداں ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ کہتے وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہترین شاعر ہمارا علامہ اقبال ہے، عملی اعتبار سے ان کا بھی معاملہ بہت کمزور تھا، اس لیے عشق رسول ان کے شعر پڑھیے، واقعہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ان کے جو اشعار ڈوبے ہوئے ہیں عشق رسول میں۔ لیکن داڑھی شیو آخری دن بھی کی ہے، جس دن کے انتقال ہوا اس روز بھی شیو کی ہے۔ تو یہ کہ عملی اعتبار سے معاملہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا شاعروں کا عام طور پر، بلا استثناء مطلب استثناء ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کم ہی استثناء ہیں، اس لیے کہ خود حضور کے جو درباری شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ مرد میدان بالکل نہیں تھے، یعنی ان کی ویسے تو یہ اشعار جو ہے تلواروں کا کام کرتے تھے اور تیروں کا کام کرتے تھے، جا کر جو ہے کافروں اور مشرکوں کی کلیجوں کو چیر جاتے تھے، لیکن میدان کے آدمی نہیں تھے، جنگ کے قابل نہیں تھے۔ تو غزوہ احزاب میں حضور نے انہیں کھڑا کر دیا تھا، وہ جو ایک حویلی کے اندر جو بچوں کو عورتوں کو رکھا گیا تھا وہاں پہرے دار کی حیثیت سے۔ ادھر سے کوئی یہودی آتا ہوا نظر آیا، حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہودی آ رہا ہے، بڑے مشکوک انداز میں آ رہا ہے، بنی قریظہ کا یہودی ہے۔ ان کا حسان دیکھو جا کے اس کی خبر لو آ رہا ہے ادھر، ان کا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت صفیہ خود اتری ہیں اس گڑھی سے، انہوں نے ایک بانس ہاتھ میں لیا، زور سے اس کے سر پر مارا ہے، وہ مر گیا۔ پھر کہا حضرت حسان سے جاؤ حسان، جا کر اس کے ہتھیار تو اتار لو، کہنے لگے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہے، اس لیے ہمارے لیے بہت ہی ادب ہمیں کرنا ہے ان کا، کسی درجے میں بھی کوئی توحید، لیکن یہ کہ وہ قاعدہ کلیہ جو ہے انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ ایسا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں بس وہ قول کے دھنی ہوتے ہیں، وہ فعل کے نہیں ہوتے، میدان میں نہیں ہوتے، مرد میدان نہیں ہوتے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں، وما ينبغي لنا، وہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف ایک ذکر ہے اللہ کا، یاد دہانی ہے، قرآن ہے روشن۔ لینذر من کان حیا، تاکہ یہ خبردار کر دے ہر اس شخص کو جو زندہ ہو، یعنی جس کے اندر روح زندہ ہو، ویحق القول علی الکافرین، اور ثابت ہو جائے الزام کافروں کے اوپر۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں اپنے ہاتھوں کی کارکردگی سے، ان کے لیے چوپائے بنا دیے، حیوانات بنا دیے جن کے یہ مالک ہیں، مالک بن گئے ہیں۔ وذللناها لهم، اور ان کو ہم نے مطیع کر دیا ہے ان کے لیے، فمنها ركوبهم، ان میں سے ان کی سواری بھی بنتی ہے، اونٹ پر سوار ہیں، گھوڑے پر، خچر پر، ومنها یاکلون، اور اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ولهم فيها منافع ومشارب، اور ان کے لیے ان حیوانات کے اندر بہت سے منفعتیں ہیں، جیسے کہ سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بالوں سے تم کیا کیا چیزیں بنا لیتے ہو، وہ مشارب، اور پینے کے گھاٹ ہیں، دودھ جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، اس مالک کو کیوں نہ پکارے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔
یہ اسماعیل میرٹھی ہوتے تھے شاعر جو ہیں بہت سی بچوں کے لیے آسان لیکن بہت عمدہ نظمیں لکھنے والے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. تو دودھ کی دھاریں بھینس سے اور آپ گائے سے آپ کو مل رہی ہیں. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کے سوا بھی کوئی معبود اختیار کر لی ہے. لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے، وہ جو ہیں آخرت میں قیامت کے دن ان کی مدد کریں گے. لا یستطیعون نصرہم، وہ تو خود اپنی مدد پر قادر نہیں ہیں. وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے گرفتار ہو کر ان کی طرف سے پیش ہو جائیں گے، ان کی طرف سے پیش کر دیے جائیں گے. پروردگار یہ مجرم ہے جو ہمیں پوچھتے تھے دنیا کے اندر، یہ ہماری طرف سے حاضر ہے عذاب کے لیے. فلا یحزنک قولہم، تو اے نبی ان کی بات سے آپ غمگین اور رنجیدہ نہ ہو. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک گندے پانی کی بوند سے، تو پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا، بولنے والا، دلیلیں دینے والا، میرا فلسفہ، میرا فکر، میرے آئیڈیاز، میرا عقل، میری عقل یہ کہتی ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور وہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے گندے پانی کی بوند سے بنایا تھا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ نہایت بوسیدہ ہو گئی ہوگی. قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دیجیے اے نبی انہیں زندہ کر دے گا وہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تمام مخلوقات کا مکمل علم رکھتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے ہرے درخت میں سے آگ نکال دی. اب اس کا ایک مفہوم تو آج بھی جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آگ آپ جلاتے تھے، آج کل تو خیر گیس کا زمانہ آ گیا ہے، جب لکڑیاں جو ہے چولہے کے اندر جلائی جاتی تھی تو یہ لکڑیوں میں کہاں سے آگ آ گئی؟ یہ سولر انرجی ہے جس کے اندر گئی ہے. اب سوکھ گئی ہے لیکن وہ سولر انرجی آپ جلا کر نکال دیں اس سے. لیکن یہ کہ کچھ درخت بھی ایسے ہیں کہ جو صحراؤں میں ایک درخت ہوتا ہے اس کے پتوں کو رگڑے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بانس کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی کونپلیں جو ہیں ان کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، ہرے درخت سے ہم نے آگ پیدا کر دی. فاذا انتم منہ توقدون، تم اس سے جلاتے ہو، آگ روشن کرتے ہو. اب لیس الذی خلق السماوات والارض، تو کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، بقادر، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو. یہاں پھر نوٹ کر لیجیے، پہلے بھی میں نے نوٹ کرایا تھا، ان جیسے پیدا کرنا، یعنی باعث بادل موت کے بعد ہمارا یہ جسم نہیں ہوگا. یہ جسم تو جو میرا آج ہے کل نہیں ہے، 1 سال کے بعد تو بالکل نہیں ہے. ہمارے جسم میں ٹیشوز جو ہیں کنٹینیوسلی ڈیڈ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں اور نئے پیدا ہو رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ آج جو میرے ٹیشوز ہیں 10 سال پہلے وہ نہیں تھے، بلکہ یہ کہ وہ تو مر چکے، ختم ہو چکے، اب یہ تو دوسرے نئے بنے ہیں ٹیشوز. تو اسی لیے یہ ضرورت ہے وہ ہم جیسے ہمارے جیسے وجود ملیں گے جن میں کہ ہماری کانشیسنس، ہماری یادداشت، یہ ساری چیز ان کے اندر داخل کر دی جائے گی. یہ چیز محفوظ ہوگی. روح کے ساتھ جو ہے وہ نفس بھی ہمارا جو ہے، جان ہماری جائے گی روح کے ساتھ. روح آئی تھی اکیلی، جب اللہ کی طرف جائے گی تو ہمارے نفس کو ساتھ لے کر جائے گی. جسم ہمارا یہی رہ جائے گا لیکن جان کو لے کر جائے گی. اس جان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ساری یادداشت، ہمارا سارا شعور، خود شعوری سیلف کانشیسنس وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں. تو ہم جیسا جسم اور بنا کر اور اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا تو اس کے مطابق پھر ہماری جو ہے باعث بادل موت ہوگی. تو اولیس الذی خلق السماوات والارض، تو کیا بھلا وہ ہستی کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، بقادر، اس پر قادر نہیں ہوئے، ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور پیدا کر دے. بھلا کیوں نہیں. وہو الخلاق العلیم، وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا، بہت ہی خلق فرمانے والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے. انما امرہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو بڑی پاک ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے تمام چیزوں کی حکومت اور اختیارات. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. یہاں سورہ یاسین تو ختم ہوئی، اب سورہ صافات اس کے بعد ہے، شروع تو کریں گے ہم اگلے اس میں.
لیکن میں یہ آپ سے تعارفاً چند جملے کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ ٹائم ہے ابھی۔ یہ صورت بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے 4 سالوں کی صورتوں میں سے ہے کہ جو اس گروپ میں رکھ دیے گئے۔ ہر گروپ میں آپ نے دیکھا ہر جوڑا گروپ کا جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے پہلے 4 سالوں کی صورت میں جو ہے اس میں سے ایک لا کر رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ منوٹنی کا احساس نہ ہو، بلکہ اسٹائل کا جو انداز ہے وہ تبدیل ہو جائے اسلوب کا، تو اس سے پڑھنے والا جو ہے اس کے لیے ایک جو ہے آسانی ہو اور ایک عمدگی اسے نظر آئے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اب اس کی 5 رکوع ہیں لیکن آیتیں 182 آیتیں ہیں۔ اب یہ بھی ہم نے جو پڑھی ہے 5 رکوع 83 آیات سورہ یاسین کی۔ اسی طریقے سے عام طور پر 5 رکوعوں کے اندر 10 رکوع آیات پر رکوع جو ہے 50 60 یہ ہوتے ہیں۔ 182 3 گنا آیتیں چھوٹی چھوٹی، ردم تیز، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فرق ہے۔ ابتدائی دور کی صورتیں ان میں آپ کو آیتیں چھوٹی چھوٹی ملیں گی اور تیز ردم ہوگا، جیسے کہ پہاڑی ندی نالے ہوتے ہیں کہ ان کی گہرائی بہت ہوتی ہے چوڑائی بہت کم، پات کو زیادہ نہیں گہرائی ہے کیونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان بہ رہا ہے نا، ادھر بھی وہ پہاڑ آ رہا ہے ادھر بھی وہ پہاڑ، تو نیچے کتنا کچھ گہرائی ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اور پھر تیزی بہت ہوتی ہے بہاؤ کے اندر۔ دریا کنہار کبھی آپ نے دیکھا ہو، دریا سوات کبھی جا کر دیکھا ہو تو آپ کو نظر آئے گا وہی دریا ہے۔ اب ڈبلو کتنے دریا ملے ہیں مل کر انہوں نے دریا سندھ بنایا ہے، دریا کنہار بھی اسی میں آ گیا، دریا جہلم بھی اب اس میں آ گیا، فلاں بھی اس میں آ گیا، سب آ گئے، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چوڑا تو ہے لیکن اس میں وہ تیزی نہیں ہے، بلکہ بڑے آرام سے سکون کے ساتھ دریا بہ رہا ہے اور چوڑا پات ہے۔ تو جو بعد کی صورتیں ہیں مکی دور کی بھی اور پھر مدنی صورتوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، آیتیں بڑی بڑی ہیں اور اس میں وہ بہاؤ نہیں ہے، وہ تیزی نہیں ہے۔ ابتدائی صورتوں کے اندر آپ کو آیتیں چھوٹی ملے گی، ردم تیز ملے گا، اور ملکوتی غنا جس کو میں کہتا ہوں ڈیوائن میوزک، اس کے اندر ایک جو ہے وہ غنا ہے، یہ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو تو اچھے ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ تو اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن کو پڑھے انسان تو زیادہ سے زیادہ اچھی آواز سے خوش لانی سے، گانے کی کوشش نہ کرے لیکن خوش لانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔